الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، المتعالي عن الشريك والشبيه والنظير، القائم بأمره ملكوت السماوات والأرض كما اقتضته حكمته والتدبير، وأشهده شهادة أتقي بها عذاب السعير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے، لیکن انہی کو جو زندہ رہیں جن کے ساتھ توفیق تائید بھی شامل حال رہے۔ بہت سے لوگ پچھلی عید پر تھے، آج نہیں ہیں۔ وقت اپنی رفتار میں بہت تیز ہے اور عمر اپنے گھٹنے میں بہت تیز ہے، اور موت کے پنجوں میں رحم کوئی نہیں، اور گردش ایام میں ٹھہراؤ کوئی نہیں۔ اللہ ہے جو ہر تغیر اور تبدل سے پاک ذات ہے۔ اللہ ہے جس پر کوئی حالات کا اثر نہیں ہوتا، لا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر۔ اللہ ہے جو ماضی و حال و مستقبل کے بندھن سے آزاد ہے، لا یشتمل علیہ زمان۔ اللہ ہے جو مکان کی قید سے آزاد ہے، لا یحویہ مکان، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک۔ ہم ماضی میں، حال میں، مستقبل میں بندھے ہوئے ہیں۔ ماضی کی یاد میں، حال کے حالات کے گرفتار ہو کر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی بیت جاتی ہے، اور اکثر ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی سینوں میں دبائے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، آج پھر اکٹھے ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، بات بڑے فکر کی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔
آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا تھا، اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب اور مقصود بنانا تھا، اس کے محبوب کے پیارے طریقوں میں ڈھل کے چلنا، یہ ہم سے مطالبہ تھا۔ ہم پٹڑی سے اترے، راہوں سے بھٹکے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئے، شہوتوں کے غلام بنے، لذتوں کے تابع ہوئے۔ اس وقت ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بیچ صحرا میں گم ہو چکا ہو، دور دور تک جسے منزل کا نشان نہ ملے، راہبر نہ ملے، راہی نہ ملے، اور ہر نشان کو صحرا کی بے رحم ہوا پل پل میں مٹا رہی ہو، پل پل میں بدل رہی ہو۔ وہ کسی راستے کو منزل سمجھ کے چلتا ہے، ہوا کا جھونکا وہاں سے ہٹا کر اس راستے کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ 4 قدم ادھر چلتا ہے، ایک بگولا اٹھتا ہے، اس راہ کو اس دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ وہ کبھی یوں چلتا ہے، کبھی یوں چلتا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ پوری دنیا اس وقت اس آیت کے مطابق نظر آ رہی ہے۔ گھپ اندھیرے ہیں، اوپر رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے، نیچے سمندر کی کالی موجوں کا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر پھر بادلوں کا اندھیرا ہے۔ 3 اندھیرے ہیں جس کے اندر انسانی زندگی کا قافلہ وہ گامزن ہے اور وہ عازم سفر ہے۔ ان اندھیروں میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ جو گھپ اندھیرے میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ دنیا بھٹک چکی ہے بھائیو، ہم مسلمان راہوں کو جان کر بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، لیکن مامو شیر کے بازار سچ پہ نہیں چلتے۔ ہمیں پتہ ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا سچا دوست اور فرما بردار ہے، لیکن ہماری تجارت سود کے آہنی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں۔ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے۔ جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ عام ہو چکا ہے، میں سفر کر کے آ رہا ہوں، عام ہو چکی ہے یہ وبا، سود پہ پیسے دینا۔ افراد جب یہ اتنا نیچے سود چلا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کہیں دائیں بائیں ہی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں۔ اگر اللہ کا رحیم ہونا اس کے قاہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے۔ مسجد و مندر کیا، کارخانہ بازار کیا، مرد اور عورت کیا، دیہات اور شہر کیا، یہ سب زمین ان کو نگل چکی ہوتی، بجلیاں ان پر ٹوٹ چکی ہوتی، بادل ان پر برس چکے ہوتے، یا آگ کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ یا طوفانی بارشوں کے ساتھ یا سمندروں کی موجیں ان پہ چڑھ چکی ہوتی۔ یہ تو اللہ ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا سکتا ہوں۔ میرے نافرمانوں، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے عذاب دے کے ماروں کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے، وہم و گمان بھی نہ رہے۔ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تم اپنے کام کاج، کھیتیوں، بازاروں، دکانوں میں کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ۔
میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے، میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ میرا عذاب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ او یاخذکم علی تخوف، پھر میں بتاؤں تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ڈرا ڈرا کے ماروں۔ تو میں یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں؟ حالانکہ زمین پوچھ رہی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، آسمان کے فرشتے پوچھ رہے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، سمندروں کا پانی پوچھ رہا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، ہوائیں بےتاب ہیں طوفان بننے کو، بادل بےتاب ہیں طوفان بننے کو، زمین بےتاب ہے زلزلے لانے کو، پہاڑ بے قرار ہیں پھٹ جانے کو، لاوا بن جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا پھر یہ سب کچھ میں کرتا کیوں نہیں؟ میں یہ کرتا کیوں نہیں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا مہربان ہونا، میرا رحیم و کریم ہونا وہ مجھے روک لیتا ہے، اور میں پھر ان کو مہلت دے دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو، مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے، کبھی کبھی اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ کی کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑ چکا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، سارے کائناتی نظام کا ہمارے خلاف ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بین واضح صاف روشن دلیل ہے۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت کے بگڑنے کے بھی سارے اسباب پورے ہو چکے ہیں۔ دنیا کا بگڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، میری آپ کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے، اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چہ جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا، اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور یومئذ تعرضون، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وتر الارض بارزہ، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وحشرناہم، سارے تلمبے والے اکٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم اکٹھے کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، ما کان ربک نسیا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا یضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت و جلوت، سرن و جہرن، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے، ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا، برزت الجحیم للغاوین، پھر جہنم کو لایا جا رہا، اور
اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا، ام منکم الا واردها، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا گول ہوا اللہ یوں کھولے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو، یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو، دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ۔ اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے؟ کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت کی تمنا کرے، یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں، لیکن موت کہیں خود مر گئی۔ آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے۔ آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی۔ انسان تین طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، تین طبقوں میں تقسیم ہوں گے۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ، السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ۔ یہ تین طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک پکار پڑ رہی ہے، اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، آج اللہ جیسی پکڑ کوئی پکڑ نہ سکے گا، اللہ جیسی مار کوئی مار نہ سکے گا، اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہ سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس خوفناک گھاٹی، اس خوفناک دن سے انسانیت غافل ہوئی پڑی ہے۔ ان کو جھنجھوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے، ان کو نہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ موت تیرے پیچھے ہے، حالات کا آئینی پنجہ تجھے شکنجے میں لینے کو ہے، اور موت تیرے سر پہ سوار ہے۔ تو کن چیزوں میں لگا ہوا ہے؟ اس آنے والے خوفناک دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا، جو ماؤں سے زیادہ شفیق، باپ سے زیادہ مہربان، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہماری ایک پکار پہ 70 دفعہ لبیک کہنے والا، ہمارے اندھیرے کی سننے والا، تنہائیوں کی سننے والا، بیماری میں سننے والا، اجالے میں سننے والا، سب کی سننے والا، فرمان بردار کرے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک، نافرمان کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک۔ ساری زندگی کا روٹھا ہوا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی تو مجھے پکارے یا اللہ۔ وہ کبھی نہ پکارنے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے جواب دیتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں تو کتنے سالوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرا بھی نام تیرے زبان پہ آئے گا، میں تو کب سے منتظر تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، میرا نام لے گا، لبیک بول بول میں حاضر ہوں، تجھے چاہیے کیا؟ ایسے مہربان اور ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کر زندگیاں ہم نے خراب کر دیں۔ میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، عید اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، عید اس کی ہے جس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ آج اپنی بخشش کا اللہ سے
اعلان کروا لیا۔ وہ عید کیا عید ہے کہ اللہ بھی ناراض ہو، شریعت بھی ٹوٹ چکی ہو، احکام بھی ٹوٹ چکے ہوں، آخرت بھی بگڑ چکی ہو۔ میرے بھائیوں، خوشی کا دن ہے، اللہ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے، یہ روزوں کی جزا کا دن بنایا ہے۔ لیکن میں کس بات پہ خوش ہوں جبکہ ایسے ٹھنڈے روزے بھی 70% مسلمانوں نے نہیں رکھے۔ مجھے کس بات پر خوشی ہو کہ ایسے ٹھنڈے، ایسے چھوٹے رمضان کی تراویح بھی لوگوں نے نہیں پڑھی اور نمازیں نہیں پڑھی۔ اسی تلمبے میں، اسی مجمع میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں، اللہ کرے کوئی نہ ہو، اللہ کرے کوئی نہ ہو، پر میں کیا کروں؟ میں کیسے اس بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالوں کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں کہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، رمضان گزر گیا انہیں روزے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ایسے ٹھنڈے روزے نصیب نہ ہوئے، جمعے جیسی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، رمضان کا جمعۃ الوداع بھی نصیب نہ ہوا۔ میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں کس طرح ان کے دل کے اندر اتر کے اپنی آواز کو داخل کروں؟ اور میں کس طرح سارے اس مجمع کے رخ کو اللہ کی طرف پھیروں؟ میں تو اپنے دل کے اللہ کی طرف پھرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اس ہونے والے نقصان پہ آنکھیں کھولو، اپنے اس آخرت کی بربادی پہ اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے واسطے سنبھالو۔ کوئی گرتے کو سہارا دے تو کہتا ہے جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی گرتے کو سنبھال لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی چوری ہوتے ہوئے پر پہنچ جائے اور چوری سے بچا لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ ہائے ہم لٹ گئے میرے بھائیوں، لٹ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے، نظریں غلط ہوئیں، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، زبان نے جھوٹ بولا، ایمان لٹا، ہاتھوں نے غلط تولا، ایمان لٹا، قلم نے غلط لکھا تو ایمان لٹا، پاؤں رقص گاہوں کو چلے تو ایمان لٹا، موسیقی کی محفلوں میں بیٹھے تو ایمان لٹا، پاؤں میں حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی مسلمان کی بیٹی۔ ایک دور وہ تھا جب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا۔ اسی امت کی بیٹی، مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی، وہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر وہ رونق کے محفل بنی ہے۔ اگر اللہ پاک کی ستاری نہ ہوتی اور اس کی مہلت نہ ہوتی تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیتی، اور اس کے پاؤں کی تھاپ جو زمین پہ پڑتی ہے رقص کرتے ہوئے، وہ تحت الثری تک زمین کو آگ لگا دیتی۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے، ہمارے ہی غافل بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے لیے کو تفریح کا نام دے کر نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا نام دے کر، جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو تفریح کا نام دے کر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ میں مجرم ہوں، میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ اگر اللہ کا رحمت کا دربار کھلا ہوا نہ ہوتا تو ان دیکھنے والوں پر بھی عذاب کی بجلیاں تڑپ کے گرتی اور اللہ کا کوڑا برستا، اور ان ناچنے والیوں سے ہمالیہ پہاڑ بھی پرزے ہوتا، تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہوتی، اور اللہ اس زمین پر ہی اپنی قدرت قاہرہ کے نظارے کروا دیتا۔ لیکن اس پہ قربان جاؤ، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت ایمان لٹا کے ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جس آدمی کی کل چوری ہو گئی ہو نا، اس کو آج عید مبارک کہنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس کے کل ڈاکہ پڑ جائے، جس کے رات ڈاکہ پڑ جائے، ساری محنت پونجی نہ جائے، 1,00,000 2,00,000 چلا جائے، 1,000 2,000 چلا جائے، اس کو آج عید مبارک اچھی نہیں لگے گی، اسے لوگوں کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا۔ بھائیو، ہم کس بات پہ مسکرائیں، کس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو ایمان پہ ایک ڈاکہ نہیں، لاکھوں ڈاکے ڈلوا کے آئے بیٹھے، متاع ایمان لٹا کے آئے بیٹھے۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، پیٹ میں شراب گئی، ایمان لٹا، پیٹ میں رشوت کا روپیہ گیا، ایمان لٹا،
پیٹ میں جھوٹ بول کے سودا بیچا، اس کی روٹی پیٹ میں گئی، ایمان لٹا، اور زبان نے غیبت بول بولا، ایمان لٹا، زبان پہ گالی آئی، ایمان لٹا، زبان پہ چغلی آئی، ایمان لٹا، طبیعت میں تکبر آیا، ایمان لٹا، طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئیں، ایمان لٹا، سر عام ایک دوسرے کو گالیاں دیں تو ایمان لٹا، جھوٹ بولا تو ایمان لٹا۔ کس کس بات پر میں روں اور کس کس بات کی طرف میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم پر ایک ڈاکہ نہیں، ہم پر ڈاکوں پہ ڈاکے پڑتے چلے گئے، ایمان لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے، یہ روزوں کا شکرانہ ہے۔ اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس کے شکر میں ہم 2 نفل پڑھنے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائی اور دوستو، عید پکی تب عید ہوگی جب یہ سارا مجمع توبہ کرے گا۔ اگر یہ اسی طرح غفلت میں آ کر غفلت میں اٹھ کے چلا جائے اور اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ہماری عید کیا عید ہے، ہمارا جمع ہونا کیا جمع ہونا ہے، ہمارا مبارکباد دینا یا لینا یہ کیا مبارک ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ نہیں کون کہاں بازی ہار جائے زندگی کی، پتہ نہیں کہاں کس مقام پر زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں جمع کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں انسان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، وہ اللہ جو اس وقت روزہ رکھنے والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کو اتار چکا ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ کو منا کے اٹھو۔ کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو اپنے من پچاہا دکھاؤ گے؟ ان کانوں کو کب تک من چاہا سناؤ گے؟ اس زبان کو کب تک من چاہا بلواؤ گے؟ ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں کو جاؤ گے؟ کب تک غلط تولو گے؟ کب تک سود سے کھیلو گے؟ کب تک جھوٹ کے بازار گرماؤ گے؟ کب تک ناچ گانے کی محفلوں سے لذت اٹھاؤ گے؟ کیا موت نہیں آ رہی؟ کیا وقت تھم گیا ہے؟ کیا زمانہ رک گیا ہے؟ کیا میری زندگی کا پہیہ وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے ہیں؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے۔ اپنے دشمن بن جاؤ، اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لیں تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیوں، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔
یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں، 50 لاکھ نہیں، 50,000 نہیں، 5,000 نہیں، 500 نہیں، 100 نہیں، 50 میل نہیں، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور میری سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں، میری سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، انی لکم ناصح امین، میری سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں مقرر خطیب نہیں ہوں، میں مقرر خطیب نہیں ہوں میرے بھائیو، میں ایک فریاد کر رہا ہوں، میں ایک سوالی ہوں، میں ایک فقیر ہوں، میں بھکاری ہوں، میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اپنے آپ کے دشمن بنو، توبہ کی طرف آؤ۔ اس سورج کی آنکھ جب گرمی میں تھوڑی تیز ہوتی ہے ہمیں تڑپا دیتی ہے، پنکھے چلاتے ہیں، غریب آدمی وہ پیپل کی چھاؤں کو بھاگتا ہے، مالدار آدمی ایئر کنڈیشن چلاتا ہے، متوسط آدمی کولر چلاتا ہے، برف کے کارخانے کھلتے ہیں۔ وہ کیا دن ہوگا، وہ کیا دن ہوگا جب زمین تانبا بن جائے گی اور تن سے لباس اتار دیا جائے گا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر کر دیا جائے گا، اور اس کے اندر کی حرارت ہے 2 کروڑ 70 لاکھ فارنہائٹ، 1300 سینٹی گریڈ پر لوہا پگھل جاتا ہے، 1530 سینٹی گریڈ پر جا کر ریت شیشہ بن جاتی ہے، 1300 سینٹی گریڈ پر جا کر لوہا پگھل جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے۔ 2 کروڑ 70 لاکھ جس کے اندر آگ ہو اور وہ سر کے اوپر 1 میل کے فاصلے پر ہو اور اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہو۔ میرے بھائیو، ہم کیوں نادان بن گئے؟ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لوگوں کا مرنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں قبروں میں گم ہو جانا کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ مٹی میں رل جانا، داستان بھی مٹ جانا، بھول بھلیاں ہو جانا، یہ ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ ہمیں رونے والیوں کے نوحے سنائی کیوں نہیں دیتے؟ ہمیں حالات کا بدلنا، ہمیں حالات کا عدلنا بدلنا دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ دولت کی دیوی کا کبھی اس گھر کبھی اس گھر، اس مکار، اس غدار، اس بے وفا کا اور اس دھوکے باز کا، اس ڈائن اور جادوگرنی کا دن بدن نئے نئے عاشق بنانا، پرانوں سے جفا، نیوں سے وفا، ان سے جفا، اوروں سے وفا، اس کو پھنسایا، اس کو چھوڑا، ایسی دنیا، ایسی مٹ جانے والی دنیا، دھوکے کا گھر اور مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا اور متاع الغرور اور دار الغرور اور متاع قلیل کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء ولعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مکان پہ لڑنے والے بھائی، مکان بھی باقی رہے گا، تو اٹھا کے قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ دکان پہ آنے والے گاہک کو دھوکہ دینے والے بھائی، تیری دکان کھڑی رہے گی اور تو جا کر قبروں میں سو جائے گا، کیڑا تجھے کھا جائے گا، اولاد تجھے بھلا دے گی۔ جس اولاد کی خاطر تو نے جھوٹ بولا، غلط تولا، رشوت لی، ظلم کیے، ڈاکے ڈالے، وہی اولاد ہی تجھے قبر میں ڈال کر پھر جا کے کبھی پوچھے گی بھی نہیں کوئی باپ تھا۔ وہ مائیں جو اولاد کو کھلانے کے لیے ظلم کی حد تک اب آگے بڑھ جاتی ہیں۔ اوروں کا حق چھینو، بچوں کو کھلاؤ، اوروں سے لے کر آؤ، میرے بچوں کو کھلاؤ۔ ان ماؤں کا آج مرنا ہوگا اور کل بھولنا ہوگا۔ کوئی یاد نہیں رکھتا کون کب مرا، کہاں دفن ہوا، کس حال میں ہے، کوئی نہیں۔ یہ دھوکے کا جہان ہے۔ ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا،
کیا ودیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب الاد چلے گا بنجارا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ اس دھوکے کے گھر میں بڑوں بڑوں نے دھوکہ کھایا، سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، جمشید بھی گیا، انگریز بھی گیا، بنو امیہ بھی گئے، بنو عباس بھی گئے، عثمانی ترک بھی گئے، یہاں مغل بھی گئے، امریکہ بھی چلا جائے گا، روس بھی چلا جائے گا، کوئی نہیں رہا، کوئی نہیں رہا۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یا کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مٹ جانے والا گھر، یہ چھوٹ جانے والی متاع، یہ دھوکے کا گھر، اس سے لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے میرے بندے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی پکار سنو، اللہ کی پکار سنو۔ اس پکار میں اللہ کی ہمدردی کو میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس پکار میں جو اللہ جس محبت سے اللہ جیسے ماں نادان بچے کو سمجھاتے سمجھاتے جب عاجز آ جاتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو پھر کہتی ہے ہائے بیٹا تو کیسے سمجھے گا، اے بچہ تو کیسے سمجھے گا، تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ دیوانہ ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اسے جوانی نے انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانوروں کے روپ میں بدلا ہوا ہوتا ہے، اس کی سمجھ ختم ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں کا غلط دیکھنا اسے اندھا کر چکا ہوتا ہے، اس کی موسیقی کو سن 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 کر اس کے دل پر پتھروں سے زیادہ سختی آ چکی ہوتی ہے، غلط محفلوں نے اسے برباد کر دیا ہوتا ہے، کبھی مال کا نشہ، کبھی آنکھ کا نشہ، کبھی کان کا نشہ، کبھی جوانی کا نشہ، کبھی حکومت کا نشہ، کبھی سیاست کا نشہ، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس نے آنکھ دی تھی، جس نے کان دیے تھے، اس نے آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی بیٹیاں دیکھو، آنکھ یوں نہیں دی تھی کہ اوروں کی عزتیں دیکھو، کان اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اس سے گانے سنو، یہ منہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس سے گالیاں بکو، پیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ اس میں حرام لقمے ڈالو اور اس میں شراب ڈالو، اور اللہ پاک نے شہوت اس لیے نہیں دی تھی کہ تم زنا کے اڈے چلا دو اور زنا کے بازار گرم کر دو، نہیں نہیں نہیں، جیسے ماں عاجز ہو کر کہتی اے بیٹا میں تجھے کیسے سمجھاؤں، تو کیسے سمجھے گا، وہ دیوانہ سمجھتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس نہیں، قرآن میں صرف 2 جگہ آیا ہے یا ایھا الانسان، اور یا ایھا الانسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ مجھے پکڑ رہا ہے، مجھے پکڑ رہا ہے، طارق جمیل اللہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں سے ایک ایک کو، اور جو آ گئے ان کو، جو آج عید میں نہیں پڑھیں گے ان کو، اور جو ساری دنیا کا کافر ہے ان کو بھی یا ایھا الانسان، یا ایھا المومن نہیں، یا ایھا المسلم نہیں، یا ایھا الموحد نہیں، یا ایھا المتقی نہیں، یا ایھا المحسن نہیں، یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان، جیسے اللہ ایک ایک کے دروازے پہ چل کے آ چکا ہو اور ایک ایک کا کندھا پکڑ کے اس کو ہلا رہا ہو اور اسے کہہ رہا میرے بندے، میرے بندے، یا ایھا الانسان، میرے بندے، ما غرک بربک الکریم، میں نے تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں پالا تھا، میں بھی تیرا کبھی بدخواہ ہو سکتا ہوں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تیرا رب تیرے بارے میں خیر خواہ نہیں ہے؟ تجھے دھوکہ کس نے دیا؟ تجھے مجھ سے دور کس نے کر دیا؟ جو بیٹا ہی ماں کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو وہ ماں زندہ مر جاتی ہے، ماں زندہ مر جاتی ہے۔ والدین کے بارے میں اولاد بدگمان ہو جائے تو وہ ماں باپ زندگی میں زندہ رہ کر بھی موت کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ
بلند و بالا ہے تمام تاثرات سے، لیکن اللہ نے اس آیت میں اسی قسم کا درد بتایا ہے۔ میرا بندہ، میں تیرا رب، بے ربک الکریم، میں تجھ پر کرم کرنے والا، الذی خلقک، میں تجھے بنانے والا، فسواک فعدلک، تجھے برابر اعتدال سے بنانے والا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تجھے یہ سب کچھ دے کر، شکل دے کر، آنکھیں دے کر، زبان دے کر، ہونٹ دے کر، الم نجعل لہ عینین، آنکھیں لگائیں، ولسانا، زبان دی، وشفتین، ہونٹ دیے، جعل لکم السمع، کان دیے، والابصار، آنکھیں دی، والافئدہ، دل دیے۔ اب مجھے بتا میں بھی کبھی تیرا بدخواہ ہو سکتا ہوں، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کوئی جواب تو دے، کوئی مجھے تسلی تو کروا کہ تو مجھے کیوں چھوڑ گیا؟ کس وجہ سے تو نے مجھے چھوڑا؟ کیا میں نے سورج کو چمکنے سے روک دیا؟ کیا میں نے زمین کو اگلنے سے روک دیا؟ کیا میں نے تیری نیند کو تجھ سے دور کر دیا؟ تو نے میرے سامنے میری دی ہوئی آنکھوں سے غلط دیکھا، کیا میں نے تیری آنکھوں میں تیر برسا دیے؟ تو نے میرے سامنے میرے دیے ہوئے کانوں سے موسیقی کی محفلوں میں جا جا کے سنا، کیا میں نے تیرے کانوں کے پردے پھاڑ دیے؟ میں نے تجھے روز دیکھا تو نے غلط تولا، کیا میں نے تیرے ہاتھ توڑ دیے؟ میں نے روز دیکھا تیرے ہاتھ ظلم کو بڑھے، تیرے قلم کے غلط فیصلے ہوئے، میں نے روز دیکھا تو نے ان ہاتھوں سے رشوت کو لیا، کیا میں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تو غلط محفلوں کو چل کے گیا، کیا میں نے تیرے پاؤں توڑ دیے؟ میں نے روزانہ دیکھا تیرے پیٹ میں حرام لقمے گئے، کیا میں نے تیرے معدے کو چیر کے رکھ دیا؟ میں نے دیکھا تو اکڑ کے چلا، کیا میں نے تجھے زمین میں دھنسایا؟ مجھے بول تو صحیح، میں نے کیا چیز روکی تجھ سے؟ کیا میرے سورج نے چمکنا چھوڑا؟ کیا میرے سورج نے تیری کھیتیوں کو پکانا چھوڑا؟ کیا پانی نے برسنا چھوڑا؟ کیا دریاؤں نے بہنا چھوڑا؟ کیا زمین نے خزانوں کو اگلنا چھوڑا؟ کیا رات نے آنا اور ڈھلنا چھوڑا؟ کیا صبح اور شام نے آنا اور جانا چھوڑا؟ کیا موسم میں نے بدلے؟ کیا رت کو میں نے روکا؟ کیا موسموں کو روکا؟ یا پھلوں کی مٹھاس کو چھین لیا؟ یا زمین کی رگوں کو بند کر دیا؟ یا غلوں کو نکلنا بند کر دیا؟ میں نے کون سی رحمت اور نعمت تھی جس کا در میں نے تیرے لیے میں نے تیرے لیے نہ کھولا ہو؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم، تو کیوں دھوکے میں آ گیا؟ تو کیوں مجھے چھوڑ گیا؟ میرے بھائیو، اللہ کا نام دے کر سوال کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ کب تک اللہ سے لڑائی لڑنی ہے؟ کب تک اس سے جنگ کرنی ہے؟ کب تک اس کے حکموں سے باغی بن کے چلنا ہے؟ اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کی مان لو میرے بھائیو، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، اس کے حکموں میں ڈھل جاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہم اولاد کے غلام نہیں ہیں، بیوی بچوں کے غلام نہیں ہیں، حکومت کے غلام نہیں ہیں، ملک و قوم کے غلام نہیں ہیں، زمین دکان جائیداد کے غلام نہیں ہیں، نوکری کے غلام نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کو منائیں گے، وہ راضی ہو گیا، ہم کامیاب، وہ ناراض ہو گیا، ہم ناکام۔ ہم اللہ کو راضی کر کے چاہے بادشاہ بھی بن جائیں تو بھی کامیابی ہے، اللہ کو ناراض کر کے ہم ساری کائنات کے مالک بن جائیں تو ناکام۔ اللہ راضی، میں کامیاب، اللہ ناراض، میں ناکام۔ اللہ مجھ سے خوش ہو گیا، مجھے تخت پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ممبر پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، اور مجھے جھونپڑے میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گاڑی میں بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ریڑھی پہ بٹھا دیا، میرا کام بن گیا، مجھے ذلتوں میں گم کر دیا، میرا کام بن گیا، مجھے گمنام کر دیا، میرا کام بن گیا۔ چونکہ نہ میں گمنامی سے ڈرنے والا، نہ شہرت کا غلام، نہ پیسے کا غلام، نہ زندگی کا غلام، نہ سیم و زر کا غلام، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ مطلوب، میرا اللہ معبود، میرا اللہ مقصود، میرا اللہ مسجود، میرا اللہ مالک، میرا اللہ خالق، میرا اللہ رازق، میرا اللہ مومن، میرا اللہ مہیمن، میرا اللہ عزیز، میرا اللہ جبار، میرا اللہ متکبر، میرا اللہ خالق، میرا اللہ باری، میرا اللہ مصور، میرا اللہ غفار، میرا اللہ قہار، میرا اللہ وہاب، میرا اللہ رزاق،
میرا اللہ فتاح، میرا اللہ قابض، میرا اللہ باسط، میرا اللہ حافظ، میرا اللہ رافع، میرا اللہ معز، میرا اللہ مذل، میرا اللہ سمیع بصیر، میرا اللہ حکم و عدل، میرا اللہ لطیف و خبیر، میرا اللہ حلیم و غفور و شکور، میرا اللہ علی و کبیر، میرا اللہ حسیب و جلیل، میرا اللہ کریم و رقیب، میرا اللہ مجیب و واسع، میرا اللہ مجید و باعث، میرا اللہ شہید و حق، میرا اللہ وکیل و قوی، میرا اللہ متین و ولی، میرا اللہ حمید و موسی، میرا اللہ محیی ممیت، میرا اللہ حی قیوم، میرا اللہ واجد و ماجد، میرا اللہ واحد و احد، میرا اللہ صمد و قادر، میرا اول مقدم و مؤخر، میرا اللہ اول و آخر، میرا اللہ ظاہر و باطن، میرا اللہ والی متعال، میرا اللہ بر تواب، میرا اللہ منتقم، میرا اللہ عفو الرؤوف، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ مالک الملک، میرا اللہ ذو الجلال والاکرام، میرا اللہ مقسط و جامع، میرا اللہ غنی و مغنی، میرا اللہ مانع و دار، میرا اللہ نافع و نور، میرا اللہ ہادی بدیع، میرا اللہ باقی وارث، میرا اللہ حنان و منان، میرا اللہ رشید و صبور، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرا اللہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ راضی تو میں کامیاب، وہ ناراض ہے تو میں ہلاک ہو گیا۔ غافل بن کے نہ سنو، میں فریاد کر رہا ہوں، میں خطابت نہیں کر رہا، میں فریاد کر رہا ہوں، میں سوالی ہوں، میری جھولی ہے آپ سے توبہ کا سوال، یہ میرا سوال نہیں ہے، میرے اللہ کا سوال ہے۔ توبو اے اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو توبہ کرو، میرے اللہ کا مطالبہ، میں تو درمیان میں واسطہ ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، اپنے اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کا واسطہ ہے توبہ کرو۔ ہے اس سے وفا کرو جو وفاؤں کا حقدار ہے، پھر اس کے طریقوں پر آؤ جس کی برکت سے آج مسلمان ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج عیدگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو۔ اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تو لمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا، یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا۔ دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا، تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا۔ وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا، تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا۔ اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمۃ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے، علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے۔ یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا، تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے۔ فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود
اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے، لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے، لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند۔ لوگوں نے صبح کھایا شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا، ایک دن نہیں کھایا، دو دن نہیں کھایا، تین دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا۔ محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی، میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے۔ بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں۔ اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور دو جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چنی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیکھا، اس سے پردہ کرو، اسے پردہ کرو۔ ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر، بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی۔ اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا؟ یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے۔ اللہ کا نبی بھی رو پڑا، طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا، گھلا دیا، رلا دیا۔ دونوں باپ بیٹی مل کر رو رہے، اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام رواقا، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا۔ دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا، اور امت کے لیے در کھلوا گیا، اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا۔ اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ جو تمہارے لیے قربان ہو گیا، تم صبح صبح اسی کا طریقے قربان کر کے آئے بیٹھے ہو۔ کہاں جا رہے ہو؟ شیو کر رہا ہوں، کیوں؟ عید کی نماز پڑھنے جانا ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ حالانکہ یہ تبلیغ والے یہ بات کہا نہیں کرتے، پر میرا تمہارا کوئی اور رشتہ بھی تو ہے، اور میں مقامی ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ تم کس کی سنت ذبح کر کے آئے بیٹھے ہو؟ جو تمہارے لیے ذبح ہو گیا، خود ذبح ہو گیا، اس نے کیوں پوشاکیں چھوڑ دیں؟ اس نے کیوں ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند لگائے؟ اس نے کیوں کھجور کی شاخوں کے تنے اور کھجور کی شاخوں کے گھر میں زندگی گزار دی؟ اس کے گھر میں کیوں نہ بستروں پر بستر بنے؟ اس کے گھر میں کیوں نہ چراغ جلے؟ وہ تو جس دن دنیا سے جا رہا تھا، اب بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو آدمی اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج اس کی آخری رات ہے، کل اللہ کی ملاقات ہے، اور عائشہ اماں کے گھر میں تیل نہیں تھا چراغ جلانے کے لیے، جس کے لیے سورج گھر میں اتر سکتا ہو، جس کے لیے جنت کے گھر زمین پہ بنائے جا سکتے ہوں، وہ کیوں کھجور کی شاخوں کے گھر میں جان دے رہا ہے؟ ایک پرانی میلی سی چادر تھی جس میں اللہ کے نبی نے جان دی، ایک پرانی سی رضائی تھی جس میں اللہ پاک کا نبی رات کو سوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انصاری عورت ملنے آئی، اس نے دیکھا پرانی رضائی میرے نبی کی، کہ یہ پرانی ہے، میں ابھی نئی بھیجتی ہوں۔ وہ گھر گئی اور ایک نئی رضائی لے کر آئی،
اتنے میں ہمارے نبی آئے، دیکھا پھولدار رضائی، کہا عائشہ یہ کہاں سے آئی؟ کہا یا رسول اللہ انصاری عورت آئی تھی، اس نے آپ کی پرانی رضائی دیکھی، انہوں نے کہا میں نئی بھیجتی ہوں، یہ اس نے بھیجی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ میں اس سے بہت کچھ زیادہ لے سکتا ہوں اپنے اللہ سے، جاؤ یہ اس کو واپس کر دو، واپس کر دو، یہ رضائی اور محمد ایک چھت میں نہیں جمع ہو سکتے۔ وہ لاڈلی بیوی تھی، ان کا نہیں یا رسول اللہ یہ بڑی اچھی لگ رہی مجھے، میں نہیں واپس کروں گی۔ کہا عائشہ یہ چھت مجھے اور اس رضائی کو کٹھے نہیں دیکھے گی، مجھے یہاں بٹھانا ہے تو رضائی باہر کر دو، میں اس سے زیادہ اللہ سے لے سکتا ہوں، لیکن میں نے ٹھکرا دیا، وہی پرانی رضائی لی اور وہ نئی رضائی واپس کر دی۔ میرے بھائیوں ایک جو زندگی گزاری، نماز کا وقت ہوتا، کپڑے دھو، جو کپڑے خود دھوتے، سکھا کے رکھتے، پھر بیٹھ کے انتظار کرتے، اتنے میں بلال آتے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے میرے پاس تو اور کپڑے کوئی نہیں ہے، میں کہاں سے نماز پڑھاؤں، میرے پاس تو کپڑے کوئی نہیں ہے، انتظار کرواؤ مجمع کو، میرے کپڑے سوکھیں گے، پہن کر آؤں گا، پھر نماز پڑھاؤں گا۔ نماز میں تاخیر ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت حفصہ کے گھر میں ٹاٹ تھا، اس کو رات کو دورہ کرتی، صبح پھیلا دیتی، ایک رات 4 تہہ لگا دی، دورے کی بجائے چورا کیا۔ آپ نے صبح فرمایا حفصہ میرا بستر کیوں بدل دیا؟ کہا جی بدلا تو نہیں، وہی ہے، میں نے 4 تہہ کر دی، کیوں؟ کہ ذرا نرم ہو جائے گا، کہ اٹھ اسے ویسا ہی کر دے۔ آج رات مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی، اس کی نرماہٹ نے مجھے اٹھنے سے روکے رکھا، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میرا ویسے ہی بنا دے جیسے پہلے تھا۔ میرے بھائیوں محسن کو تو دیکھو، یہ جنہوں نے ووٹ دیے نا، پھر جو جیت گئے ان کا شکریہ ادا کرنے آئے، حالانکہ وہ بھی اپنے داؤ پر ہیں، ووٹ دینے والے اپنے داؤ پر ہیں، ان کو کرسی چاہیے، ان کو اپنی سڑک چاہیے، ان کو کرسی چاہیے، ان کو ٹیلی فون کی تار چاہیے، یہ اپنے غرض میں، وہ اپنی غرض میں، لیکن افطار پارٹی ہو رہی اور بلا کے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو جو تمہارے لیے 23 برس روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، روتا ہی گیا، اور اتنا رویا کہ خود اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا تو نہ رویا کر، اتنا تو نہ رویا کر، جو آپ کے لیے اتنا تڑپا کہ خود بھی تڑپا، سارے گھر کو تڑپا دیا۔ جاؤ طائف کی وادی میں پوچھو، اس پہاڑ سے پوچھو یہاں کیسے پتھر پڑے تھے، اس کو ذرا چشم تصور میں غور تو کرو کہ جس کے لیے کائنات ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، جس کے لیے کائنات، جس کے لیے آپ ایک جگہ سوئے ہوئے، ایک درخت کونے سے دوڑا ہوا آیا، یوں آیا اور آپ کے سر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، تھوڑی دیر کھڑا ہوا، پھر واپس چلا گیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ وہ درخت یوں آیا، یوں کھڑا ہوا، یوں چلا گیا، تو آپ نے اس کو ایک نظر دیکھا، پھر ارشاد فرمایا یہ مجھ سے دور تھا، مجھے دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے اپنے اللہ سے عرض کی یا اللہ تیرے حبیب کا دیدار کرنا چاہتا، مجھے زیارت کی اجازت نہیں، تو اللہ نے اسے اجازت دی، وہ مجھے دیکھنے آیا تھا اور دیکھ کے واپس چلا گیا۔ جس کے ترس جائیں، آپ کھجور کے تنے سے ایسے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع ایسے زیادہ ہو گیا، ممبر کی ضرورت پڑی، ممبر بن گیا، آپ ادھر سے نکلے، ادھر گھر، یہ کھجور کا تنا اور یہ ممبر، اور وہاں سے یوں آئے، یوں آئے، یوں آئے، ممبر پہ پاؤں رکھا، کھجور کے تنے نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے رسول سے جدائی ہو گئی، تو اس کی چیخ نکلی، چیخ جس کو ہم ڈیک کہتے ہیں، ایک کیسی چیخ نکلی، حن حنین العشار، جیسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے ویسے چیخا، ساری مسجد میں شور مچا، ویسے تھر تھرا رہا تھا۔ حسن بصری جب یہ حدیث بیان کرتے تو روتے روتے ان کی پسلیاں پھٹنے کے قریب ہو جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آدمی مر جائے گا، اور فرمایا کرتے ارے پتھر دل انسانوں، وہ پتھر دل نہیں تھے،
یہ بیٹھے ہوئے میں اور آپ پتھر دل، میں اور آپ ہیں پتھر دل، گرے پتھر دل انسانوں، کھجور کا تنا بھی نبی کی جدائی پہ چیخ پڑا، تم کیسے امتی ہو کہ اس کی جدائی تمہیں رلاتی نہیں، اس کی یاد تمہیں تڑپاتی نہیں؟ پیچھے ہٹے اور اس کو یوں سینے سے لگایا، پھر اس نے ارشاد فرمایا ایک سودا کر لے، میں تجھ سے جدا ہو جاتا ہوں، اس کے بدلے تمہیں جنت کا درخت بنوا دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، راضی ہو؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں۔ اور پھر وہ چپ ہوا، پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک میری جدائی پہ روتا رہتا۔ اور کچھ ہوش میں آؤ، کچھ ہوش میں آؤ میرے بھائیو، اس نبی کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے قربان ہو گیا۔ اپنی اولاد کے لیے بھی کوئی تنگیاں مانگتا ہے، ہمیں روکا تنگی نہ مانگنا، ہمیں روکا آزمائش نہ مانگنا، ہمیں روکا تکلیف نہ مانگنا۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، تنگ کر دے، گزارے کی کر دے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی اولاد کے وارے نیارے کروا گیا، ہمیں مصیبت میں ڈال گیا۔ لہذا اپنی اولاد کو تنگی میں رکھنے کی دعا مانگ گئے، دعا مانگ گئے۔ اس امت میں کربلائیں زندہ ہوتی رہیں گی، پہلی اس کے گھر میں ہو، تاکہ آئندہ ہونے والوں کو، آئندہ حالات کا شکار ہونے والوں کو تسلی رہے۔ ہمارے نبی کے گھر میں بھی یہ قصہ ہو چکا ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار رہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے راتوں کے رونے کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے تڑپنے کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو۔ اس کا خیال کرو، یا تو قیامت کے دن اس کا سامنا کرنے سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ، یا ابھی سے انتظام کرو کہ قیامت کے دن اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، پھر جو مرضی کرو۔ اور اگر اس کا سامنا ہونا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، پھر دیکھو اس کے بن جاؤ، اس کے طریقوں میں ڈل جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، اس کی وردی میں آ جاؤ، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کا لباس، چھوڑ دو اس کے دشمنوں کی بود و باش، چھوڑ دو جو ارے تمہیں کیا ہو گیا، جن کے آج بھی ہاتھوں میں خنجر ہے، اور تمہاری جان کے بھی دشمن، تمہاری عزت کے دشمن، تمہارے ایمان کے دشمن، تمہاری دنیا کے دشمن، تمہاری آخرت کے دشمن، تم انہی ظالموں کو بڑا بنا کے چلتے ہو۔ تو لمبے جیسے چھوٹے سے قصبے میں بھی 4 سال کے بچے کو پتلون اور ٹائی پہنا کے اسکول بھیجتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ تم کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور جو تمہارے لیے لٹ گیا، تمہارے لیے پٹ گیا، تمہارے لیے روتا 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 بے جان ہوا، نڈھال ہوا، بے حال ہوا، فرشتے روئے اس کو روتا دیکھ کر، پہاڑ روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، پتھر روئے اس کے دکھوں کو دیکھ کر، جانی دشمن روئے ہیں اس کے دکھوں کو دیکھ کر۔ چشم تصور میں غور کرو، جب آپ بے ہوش ہو کے گر رہے تھے پتھر کھا کھا کے، سوچو سوچو سوچو، یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس کی انگلی کا اشارہ سارے طائف کو زمین میں دھسا سکتا ہے، یہ وہ ہے جس کا اشاروں کو بھی ضرورت نہیں، جس کے دل کی نیت ہی سارے کفر کو زیر زمین پہنچا سکتی ہے۔ وہ پتھر بھی کھا رہا، دعائیں بھی دے رہا، پھر اللہ سے باتیں کر رہا۔ الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے مولا میں کس سے گلہ کروں؟ تجھ سے نہ گلہ کروں تو اور کس سے کروں؟ میرا کسی سے گلہ نہیں، میرا تجھ سے گلہ ہے۔ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ ٹائر سے ہوا نکل جائے گاڑی کھڑی ہو جاتی، سنت چھوڑ دیتے ہو، بے پرواہ ہو کر چل دے جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ دوائی کی ایک گولی کم کر دو، دوائی کا اثر کم ہو جاتا۔ اللہ کے محبوب کی سنتیں چھوڑتے ہو، کیسے مسلمان ہو جو کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا؟ تو میرے بھائیو، اس محبوب کے طریقوں پر آؤ جو آپ کے لیے زندگی فنا کر گیا۔ بھوک سہتے سہتے، بھوک کی شدت ہوتی، آپ چارپائی پہ یوں تڑپتے تھے، یوں تڑپتے تھے، اور بھوکا آدمی، ابھی رمضان میں تجربہ ہوا، جب پیٹ خالی ہوتا ہے پیچھے لگتا ہے، سرہانہ یوں دے کر، دوپہر میں نیند نہیں آتی، یوں سرہانہ اپنے پیٹ سے لگا کر
پھر سونے کی کوشش کی، پھر بھی نیند نہیں آئی۔ بھوک کی شدت کیا تھی؟ ابھی تو سحری بھی پوری طرح ہضم نہیں ہوتی، افطاری آ جاتی۔ اس کو تو دیکھو جس پر ایک دن گزرا، پھر دوسرا دن گزرا، پھر تیسرا دن گزرا اور ایک لقمہ منہ میں نہیں گیا، وہ چارپائی پہ تڑپے نہ تو اور کیا کرے، تڑپ رہے تھے اور پیٹ کو لگاتے تھے چارپائی کے ساتھ کہ کسی کل قرار آ جائے، کسی پل چین آ جائے۔ حضرت عائشہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا یا رسول اللہ، جب آپ سب کچھ اللہ سے لے سکتے ہیں تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے اوپر اتنا دکھ سہتے ہیں؟ کہا عائشہ نہیں، مجھ سے پہلے میرے نبیوں نے، میرے بھائیوں نے جو نبی آئے انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، میں بھی یہی اختیار کروں۔ خود بھوکے ہیں، اپنے لیے دعا نہیں مانگی، اپنے صحابہ کو بھوکا دیکھا، اللہم انہم جاعن فاشبعہم، اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا۔ اپنے ٹاٹ میں چمڑے کا پیوند ہے، اپنے لیے کپڑے نہیں مانگے، اللہم انہم عورات فکسہم، اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑے پہنا۔ اپنے ساتھیوں کے، اپنی امت کے لیے رزق بھی مانگا، کشادگی بھی مانگی، عزت میں مانگی، اپنے لیے فقر مانگا، اولاد کے لیے فقر مانگا اور اسی میں زندگی گزار دی۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل اندر آ گیا، ملک الموت باہر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت باہر آیا کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ یہ انوکھا آج قصہ ہو رہا ہے، کبھی ملک الموت نے بھی کسی سے پوچھا، لیکن آج اس کے بھی پر جلتے ہیں بن اجازت اندر جانے کو۔ آپ نے کہا آ جائے ملک الموت اندر۔ یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے پوچھ لینا، اجازت ملے تو اندر جانا اور پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ اختیار نہ پہلے کسی کو تھا نہ آئندہ کسی کو ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں گا تو میری جان بھی نکال لے گا؟ کہ جی آپ کی بھی نکال لوں گا۔ تو آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اچھا پہلے جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا مجھے جانا ہے کہ رہنا ہے۔ اگر یہ اس وقت جاتے جاتے یہ ہمارا کام نہ کرواتے تو آج آپ کو انسان نظر نہ آتے، آج میں ممبر پہ چہکتا نظر نہ آتا، آپ یہاں بیٹھے نظر نہ آتے۔ دعائیں دو اس کو، اللہ ان کو اپنی طرف سے اس کی جزا دے گا۔ ہم کیا کر سکتے؟ ہم اس کی اطاعت کر لیں اور آج تک جو بغاوت کی اس سے توبہ کر لیں۔ جبریل واپس گئے، اللہ سے پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ الان قرۃ عینی، بس ٹھیک ہے، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کیا کام بن گیا؟ میری امت کو اللہ پہ اکیلا نہیں چھوڑے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، کام بن گیا۔ اے اسرائیل، اللہ کا حکم پورا کر۔ جب آپ نے یہ کہا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی نہیں آؤں گا۔ جبریل بھی غمگین ہو گئے کہ وہ نبوت کا وحی کا سلسلہ آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اور ادھر اسرائیل نے اپنا کام شروع کیا، ادھر آپ نے پھر اپنی امت کو نصیحت شروع کی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ بولو میں کیوں نہ رہوں، جبکہ رمضان میں بھی لوگوں نے نماز نہیں پڑھی، رمضان بھی ایسے گزر گیا، جمعہ نہیں پڑھا، رمضان بھی ایسے گزر گیا۔ تو میرے بھائیوں آخری وقت آپ کہہ رہے ہیں الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں سے، غریبوں سے، غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ ہے غریب پس کے رہ گیا اور مالدار تکبر میں اپنی موت بھول گیا۔ میرے بھائیوں اس محبوب کی دیکھو آخری نصیحت ہے، نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، سب بھول بھلیاں ہو گیا۔ اس کے طریقوں پر آؤ جو رویا اور تڑپا
اس کی سنتوں پر آؤ جو رویا اور تڑپا اور آپ کا مسئلہ حل کروا گیا، اس کے طریقوں پر آؤ۔ جب میدان معاشر میں دوزخ چیخ مارے گی، نبی بھی زمین پہ جا گریں گے، فرشتے زمین پر جا گریں گے، انسان جنات زمین پہ جا گریں گے، اور ہر آدمی کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی۔ آدم کی پکار نفسی نفسی، نوح کی پکار نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کی پکار نفسی نفسی، اسحاق و یعقوب و اسماعیل کی پکار نفسی نفسی، اور زکریا اور یحییٰ کی پکار نفسی نفسی، یونس و عیسیٰ علیہ السلام کی پکار۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ تو بیوی کہاں یاد، ماں کہاں یاد کرے، بیٹا کہاں یاد کرے، باپ کہاں یاد کرے؟ اس خوف کے عالم میں اور سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میری سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، میری طرف توجہ کرو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس خوف کے عالم میں، اس وحشت کے عالم میں، جب انبیاء امتیں بھول جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام باپ بھول جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں بھول جائیں گے، اس وحشت کے عالم میں صرف ایک ہستی، ایک ذات، ایک نبی، ایک رسول، ایک حبیب، ایک محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا جو یوں ہاتھ اٹھا کر کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا لے، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اس خوفناک وقت میں بھی جو امت امت پکارے، مرتے ہوئے بھی امت امت پکارے، عرفات میں امت امت پکارے، 23 برس امت امت پکارا، اور پل صراط پہ چلے تو پایا پکڑ کے کھڑا ہو گیا، یا رب سلم سلم، اللہ میری امت پار لگا دے، میری امت پار لگا دے۔ اور میرے بھائیوں کیا کر رہے ہو، کس کے طریقوں سے باغی بن کے آئے بیٹھے ہو؟ کچھ تو سنو، کچھ تو کرو، کچھ تو ہوش میں آؤ، کچھ تو کرو، اس محبوب کی زندگی میں آؤ۔ تبلیغ اسی محنت کا نام ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آ رہا تھا تو سامنے سپاہی کھڑا تھا، اسے بتانا نہیں پڑا میں سپاہی ہوں، اس کی وردی نے بتایا میں سپاہی ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے محمدی بنو کہ آپ کو بتانا نہ پڑے میں محمدی ہوں، آپ کا سراپا بتائے، آپ کا وجود بتائے یہ محمدی ہے۔ کبھی میرا نبی ننگے سر بازاروں میں نہیں پھرا، تم ننگے سر عید پڑھنے آئے بیٹھے، کبھی ساری زندگی ننگے سر نہیں پھرا، سوائے احرام کے، احرام کی حالت میں سر سے اتارا ہے، یا ایک نماز پڑھائی ہے ننگے سر، کہیں ٹوپی پہننا فرض نہ ہو جائے، ساری زندگی سر پہ یا ٹوپی رکھی ہے یا پگڑی رکھی ہے۔ میں کیسے تمہیں سمجھاؤں کہ ایک ایک سنت میں اللہ نے کیا کیا طاقت رکھی ہے، ایک ایک نبی کے طریقے میں اللہ نے کیا کیا چھپایا ہوا ہے۔ تو اس کے سانچوں میں ڈھل کے مرو، اس کے سانچوں میں ڈھل کے مرو کہ وہ پہچان سکے، سامنا ہو تو اس کے سامنے عزت سے پیش ہو سکیں، کہیں دائیں بائیں چھپتے پھر رہے ہوں، چھپ نہیں سکتے، یہ تو لمبا نہیں ہے کہ چھپ جاؤ، یہ ملتان خانے وال جھنگ پشاور نہیں ہے کہ چھپ جاؤ، یہ حشر کا میدان ہے، یہ حشر کا میدان ہے، اور آج سامنا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے توبہ کرو، اور اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا کام بناؤ۔ تو میری اتنی بات تو مانو کہ اٹھنے سے پہلے توبہ کر لو دل ہی دل میں۔